الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم والصلاة والسلام على نقطة الدائرة التوحيد مبيد الشرك حازم الأحزاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام على منتخب آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام صلوات بات کرنے تو ایک سلوات پڑھیں اللہ کی عطا کرنے یعنی اللہ کے دینے کی صفت کو حسن کہتے ہیں کسی کو خطابت نہ لگے رسول نے کہا نحن صفات اللہ کسی کو خطابت نہ لگے کیونکہ مجتبی زبان کا عنوان نہیں ہے اللہ کا عنوان ہے یہ خاندان اللہ کو منوانے اترا ہے اور اللہ کو منوانے بھی اس طرح اترا ہے کہ اسے غیب میں رکھا خود ظاہر ہوا اس کی شان اتنی تھی وہ کمالوں والا ترانی کہنے والا میں کبھی نظر نہیں آؤں گا وہ اللہ جو اپنے کمالوں کی وجہ سے مخلوق تک آ نہیں سکتا مجبور نہیں ہے کمال اتنے ہیں کیونکہ اگر ظاہر ہو گیا تو مخلوق زندہ ہی نہیں رہے اس نے مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے خود کا اظہار ان کے ذریعے کیا یعنی محمد والے محمد جہاں توحید کی ضرورت ہے وہاں انسان کی زندگی کا نام ہے کیا کوئی ان کے بغیر توحید سمجھائے گا سبحان اللہ وہ تو تمہاری تسبیحاں دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ اما یاسفون تم تسبیحاں کرتے ہو میں تمہاری تسبیحوں سے پاک ہوں تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم جو تسبیحاں پھیر رہے ہیں اسے وہ قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں عبادتوں
عبادتوں کا تو چکر ہی نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کر سکے کہ میں عبادت گزار. اگر تسبیحاں اور عبادت گزاری اور توحید پرستی اسے راضی کر سکتی تو پھر ابلیس کیوں بنا؟ کیوں بنا؟ سرکار کوئی وجہ تو ہوگی نا. نہ لمبی تسبیحاں کام آئیں، نہ 6 لاکھ سال کے سجدے کام آئے بھائی، نہ توحید پرستی کام آئی. توحید پرست اتنا کہ کہہ رہا ہے کہ تیرے کہنے پر بھی کسی غیر کو سجدہ نہیں کروں گا. اس سے بڑی توحید پرستی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے کہنے پر بھی غیر کو سجدہ نہ کرے. کمال توحید پرست، کمال عبادتیں کرنے والا، کمال تسبیحیں پڑھنے والا، لیکن اسے اجر میں ایک لعنت کا توق ملا. جا نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر لعنت ہے. تو آخر اس نے کیا تھا؟ اللہ کو مان رہا تھا، آج بھی مانتا ہے. تسبیحاں پڑھ رہا تھا، سجدے کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا، سجدوں سے سال لاکھ سال سر نہیں اٹھاتا تھا. اتنی بڑی اس کی عبادتیں تھی، لیکن اجر میں کیا ملا؟ اللہ نے لعنت ڈال دی، راندہ درگاہ کر دیا. وہ روتا پیٹتا لعنت اٹھائے زمین پر اتر آیا. اللہ نے اسے عبادتوں کا اجر کیا دیا؟ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کو مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اس نے اللہ کو مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. تو حکم کا نہ ماننا انسان کو ابلیس کر دیتا ہے. اسی لیے اس چکر میں کبھی نہ پڑنا کہ علی واجب ہے، کہ علی اوجب ہے. اس چکر میں میری قوم اس چکر میں نہ پڑو کہ علی واجب ہے، کہ علی اوجب ہے، کہ علی سنت ہے. ارے علی کوئی فقہ کا مسئلہ ہے کہ واجب ہوگا اوجب ہوگا؟ ارے علی اللہ کا حکم ہے، یا مان یا لعنت ہے تجھ پر. یا لعنت اللہ. تم نے غدیر کا حکم نہیں مانا. غدیر حکم ہے، فقہ کا مسئلہ نہیں ہے. غدیر فقہ کا مسئلہ نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے. اس لیے میں تو کبھی کسی کو نہیں کہتا. مجھ سے بہت دوست بچے پوچھتے علی واجب ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں جی نہیں. وہ کہتے اوجب ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں نہیں. وہ کہتے سنت ہے، میں کہتا ہوں نہیں. وہ کہتے قبلہ آپ کیا فرما رہے ہیں، میں کہتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکم خدا ہے، اسے ہر حالت میں ہر جگہ پہ ماننا واجب نہیں، اوجب نہیں. حکم خدا کی تعمیل ہے، تم جس حالت میں ہو مانو. نخرے نہ کرو، نخرے نہ کرو. سرکار نخرے نہ کرو، یہاں مانیں گے یہاں نہیں مانیں گے. جب قبر میں جاتے جو کہتا ہے پڑھو، جو کہتا ہے نہیں پڑھو، جو علی کو مانتا ہے جو نہیں مانتا، سب کہتے سب مل کے کہتے قبر میں علی آئیں گے، قبر میں علی آئیں گے. جو فضائل میں شک کرتا ہے وہ بھی تلقین پڑھوانا چاہتا ہے. وہ بھی سرکار تلقین پڑھوانا چاہتا ہے. تو ولی حق کے قبر میں بند ہونا چاہتا ہے. کیوں؟ اس کا عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ ہے سرکار، اس کا عقیدہ ہے کہ قبر میں علی آئیں گے، قبر میں علی آئیں گے. تو میں تمہیں صرف ڈراتا ہوں علی کے اس آنے سے، قبر میں علی کے آنے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. یاد رکھنا وہاں ہم سب نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، تسبیح نہیں ہوگا، سجدے کا نہیں ہوگی، مصلی نہیں ہوگا، کوئی لباس مقدس تمہارے زیب تن نہیں ہوگا، صرف ایک کفن ہوگا اور علی ہوں گے اور فرشتے ہوں گے. علی فرشتوں کو کہیں گے چپ رہو، اس کا بندے کفن کھولو. اور اس سے اگر کہہ دیا علی نے اٹھ ہے اے شخص اٹھ، مجھے دیکھ میں علی ہوں، اب بتا میں کہاں کہاں باطل تھا. اب بتا تو حق تھا اور میں باطل تھا. اب تو بتا
عقیدہ تھا نا میں قبر میں آؤں گا، تو تمہیں یہ ڈر نہیں لگا کہ میں علی مجھ سے جب پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ کمال ہے، کمال ہے۔ اتنا زوم تمہیں اپنی شخصیت پر، اتنا زوم تمہیں اپنی عبادتوں پر، اتنا زوم تمہیں اپنے تزکیہ نفس پہ، اتنا زوم تجھے اپنے محرابوں پہ، اتنا زوم تجھے اماموں پہ، اتنا زوم تجھے ابا و کباؤں پہ، اتنا زوم تجھے طوافوں پہ، اتنا زوم تمہیں زکاتوں پہ، اتنا زوم۔ تو رسول خدا سے پوچھا گیا تھا، مالک قرآن میں یہ جو اللہ دین کہہ رہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہا یہ دین سے مراد علی ہے۔ کہاں بھاگو گے؟ لیکن آج بدعت حسن ہے، بدعت حسن ہے۔ یہ شخصیت ہے کون؟ سبحان اللہ۔ شخصیت ہے کون؟ غم تھا ایک قلب رسول میں کہ کسی نے مجھے اب طریقہ پانا دیا۔ رسول دل میں لیے ہوئے تھے، اور دل میں کیونکہ رسول کے خدا تھا، اب رسول کے دل میں کیونکہ رب تھا، وحدہ لا شریک غنی بالذات ربا محمد والے محمد، اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی یہ مجھ سے فضائل نہیں سنتے۔ یعنی بغض علی کی حالت دیکھیں کہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، لیکن بغض علی اتنا کہ دل توحید سننے کو بھی نہیں کرتا۔ یہی تو مصیبت ہے، علی کا بغض سب سے پہلے عقل پہ حملہ کرتا ہے، تبھی بندہ جمعہ بدھ کو پڑھا دیتا ہے۔ مصیبت ہے، لیکن ذات مجتبی کون ہے یہ ذات؟ کون ہے یہ ذات؟ صفت اکبر کون ہے یہ ذات؟ صفت اکبر۔ رسول کے دل میں ایک دکھ تھا، دکھ تھا رسول کے دل میں ایک دکھ تھا، اور وہ رسول خاموش تھے، شکوہ نہیں کیا، لیکن دل میں کیونکہ رب تھا، کیونکہ وہ رب تھا، رب اپنے ساتھ اس دکھ کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ آئے 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 آئے، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، وہ دکھ بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن رب ایک انتظار میں تھا، رب ایک انتظار میں تھا۔ کمال ہے وہ رب جو ان کے لیے انتظار بھی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا تم بھی انتظار کر رہے ہو رسول، میں بھی کر رہا ہوں، اسے آنے تو دو جسے قائم بنایا ہے۔ تو اللہ انتظار کرتا ہے ان کے لیے۔ اللہ نے کچھ انتظار کیا، کس شے کا انتظار؟ کہ علی و بطول راضی ہو جائیں نکاح کے لیے، یہ نکاح ہو جائے، اسے میں برپا کروں گا آسمانوں میں، اور اس کا نتیجہ دوں گا زمینوں میں۔ 40 دن پہلے زمینی نکاح سے عرشی نکاح ہو گیا، یعنی زمین پر علی و بطول کے نکاح سے 40 دن پہلے اللہ نے آسمانوں میں دونوں کا نکاح کر دیا۔ وہ جو انہیں حاضر ناظر نہیں جانتے وہ ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ دونوں اگر زمین پر تھے تو آسمان میں کون تھا جن کا نکاح ہوا؟ نقطہ تو یہ ہے کہ ذرا سمجھا دیجئے، یہ بالکل ویسی ہے جیسے یہ حدیث ہے کہ جیسے معصوم نے فرمایا، خمینی نے قبلہ و کعبہ، محدث ہیں، ایران کے سیاسی رہنما ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک عالم دین ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کامل اور امامت میں، وہ کہتے ہیں کہ مصدقہ روایت یہ ہے کہ بادشاہوں نے فرمایا کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ہے، ہم ہیں۔ مجھے اس حدیث کو آپ کو زبان نہیں آتی ہے،
مجھے تو ایک سوال کرنا ہے اگر مجھے اجازت دے دو، اور وہ سوال اتنا چھوٹا سا ہے، تمہارے علم کے آگے وہ سوال کیا معنی رکھتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ فٹ سے اس کا جواب دے دو تاکہ میری بھی تسلی و تشفیع ہو جائے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معصوم نکاح، حوالہ میں نے دے دیا ایک محدث کا کہ اس نے بھی یہ لکھا اور اس پہ بحث بھی کی کہ جب ہمارے احوال اس کے ساتھ یہ ہیں، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، وہ ہے، ہم ہیں۔ میرا بات آگے بڑھنے کا نہیں ہے، مجھے صرف اتنا جواب دے دو، جب یہ کہہ رہے تھے ہم وہ ہو جاتے ہیں، میں اسے کیا کہوں، انہیں کیا کہوں؟ بھائی وہ کوئی تو لمحہ ہوگا نا، وہ کوئی تو لمحہ ہوگا، کوئی تو لمحہ ہوگا نا، کوئی تو لمحہ ہوگا نا۔ ہم تو سب کچھ ہی ہے بھائی، ہم تو آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں لینے جائیں۔ ارے ہم جو جہنم میں جا رہے ہیں علی علی کر کے، آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہمیں جنت لے جائیں؟ آپ جنت جائیے، ہمیں علی علی کرتے ہوئے ادھر جانے دیجئے، ہم دیکھیں گے جہنم بجھتی ہے کہ نہیں۔ تو آپ اپنی خیر منائیں، آپ اپنی خیر منائیں۔ ہمیں آپ کیوں لے جانا چاہتے ہیں جنت میں؟ پہلے آپ تو جائیے، آپ چلے جائیں گے تو پھر بات بھی ہوگی، تو اس لیے تکلف نہ کیجیے۔ میں تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، جب یہ وہ ہوتے ہیں، جب یہ وہ ہوتے ہیں، گنجائش پیدا کر اور آگے ہو جائے، سہیل آگے ہو جائے، میرے سے کلمہ سنو۔ اللہ سلامت رکھے، تمہیں ڈر ڈر کے آگے تو جگہ دے دو۔ مالک کا فرمان ہے میری محبت میں محفل میں آسائش پیدا کر، اور وہ کشائش اور ستائش اور آرائش اور یہ ساری چیزیں مل کے بدلیں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بھائی میں اپنے نتیجے پہ آ گیا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جب یہ وہ ہوتے ہیں اسے کیا کہیں، انہیں کیا کہیں، اور پھر جب وہ یہ ہو جاتا ہے تو اسے کیا کہیں، انہیں کیا کہیں۔ بس یہ جو وہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے، انہی میں سے ایک ہستی حسن ہے۔ بس یہی تک لانا چاہ رہا تھا سرکار، یہی تک لانا چاہ رہا تھا۔ تو جس حسن کا تعین نہ کیا جا سکے، جس حسن کا تعین نہ ہو سکے، اس کی کوئی بدعہ کیا کرے گا، بدعہ کیا کرے گا۔ رسول اللہ کے سامنے ایک عرابی نے کھجوریں مانگ لی، حسن مجتبیٰ ننھے ننھے ہاتھوں سے، اب ان کا بچپنا پڑھنا بھی ایک عجیب بچپنا ہے۔ کس کی جرت ان کا بچپنا پڑھے؟ نہ وہ خود بچپن میں ہوگا جو ان کا بچپنا پڑھے۔ وہ کھجوریں دینے لگے، بس ایک چھوٹی سی روایت، اس کو دہرانا نہیں، ابھی میں پڑھ کے آیا ٹھوکر نیاز بیگ پہ، ابھی یہ میں نے روایت پڑھی۔ یہ بادشاہ وہ عرابی نے محبت میں کھجوریں اس کی زیادہ ہو گئی، تو انہوں بادشاہ کو دے کے رسول کی گود میں بیٹھے تھے، اب وہ دیے جا رہے تھے۔ عرابی نے خوش ہو کے کہا اتنا سخی بیٹا ہے رسول کا۔ رسول نے بڑے غور سے دیکھا، کہا کیا کہا، یہ سخی ہے، یہ میرا بیٹا سخی ہے؟ ارے یہ خود سخاوت ہے، یہ سخی نہیں ہے، یہ خود سخاوت ہے، یہ سخی نہیں ہے، یہ خود سخاوت ہے، یہ خود سخاوت ہے۔ اب وہ غم اللہ نے محسوس کیا رسول کے قلب کا، اور انتظار کرتا رہا کہ علی و بطول کا نکاح ہو جائے۔ نکاح آسمانوں میں ہوا، نتیجہ زمین پر رسول کو حکم ہوا تو بھی اعلان کر۔ 40 دن بعد فقہ کے مسئلے جاننے والی میری قوم، ذرا فقہی طور پہ بتاؤ، 40 دن پہلے یہ آسمان پہ شوہر اور زوجہ بن چکے ہیں، اور بنانے والا رسول سے بڑا ہے، وہ رسول سے بڑا ہے، وہ اللہ ہے، اس نے وہاں نکاح
پڑھ دیا ہے یا پڑھا دیا ہے یا کر دیا ہے، جو تمہارے دل کو اچھا لفظ لگے تم وہی اختیار کر لو۔ تو یہ نکاح ہوا ہے وہاں، 40 دن بعد ہوا ہے زمین پہ۔ 40 دن نہ علی نے حق جتلایا، نہ بطول نے کچھ کہا، بلکہ رسول نے آ کے بطول سے پوچھا، سب سے بہترین شخص جو تیرا کفو ہے اس سے تیرا نکاح کرنے لگا ہوں بیٹی، قبول ہے؟ تو شہزادی نے خاموشی اختیار کی۔ رسول نے یہ کیوں نہیں کہا میرے بھائیوں؟ اقول صاحبان اقول، میں یہ سوال رکھ رہا ہوں اپنی قوم کے آگے کہ اسے سوچا جانا چاہیے۔ بہت لڑ لیا آپ نے، بہت کچھ ہو گیا۔ جس قوم میں علی تنازع ہو جائے، معاف کر دیجئے گا، میری نظر میں وہ شیعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس کر دیجئے، بس کر دیجئے علی پہ لڑنا۔ علی تنازع نہیں ہے، علی تو حصار ہے توحید کا۔ تو علی پہ یہ بحث بند کرتے ہیں خدا کے لیے، کیونکہ علی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فقہ کا مسئلہ ہوتا تو ہم کہتے کہاں واجب ہے، کہاں اوجب ہے، کہاں سنت ہے، کہاں یہ، تو پھر جچتا بھی تھا کہ ہم علی پہ بات کریں۔ لیکن علی اگر مولا ہے اور رسول جیسا مولا ہے، صرف خالی مولا نہیں ہے، خالی مولا نہیں ہے، خالی مولا نہیں ہے، خالی نہیں ہے، رسول جیسا مولا، رسول جیسا مولا۔ اب رسول کی مولائیت کی ہم سے بات کرو، نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ میں مولائیت رسول کی دیکھی جائے گی، علی کی نہیں دیکھی جائے گی۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، مجھ جیسا یہ علی، مجھ جیسا یہ علی، میری ہی طرح تمہارا مولا ہے، میری ہی طرح۔ اگر میں یوم العصر میں تمہارا مولا تھا تو یہ علی بھی تمہارا مولا تھا، اور میں آخرت میں اگر تمہارا مولا ہوں تو یہ علی بھی تمہارا مولا ہے۔ تو پھر اس جیسا مولا مان جیسا رسول ہے۔ لیکن 40 دن نکاح ہوگا، 40 دن بعد زمین پہ۔ یہ دو نکاحیں سمجھا دینا ہمیں کبھی فقہ کے اعتبار سے، یہ دو نکاح، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ حسن مجتبی، لیکن یہ نور حسن ہے، جمال خدا، یہ ایسے ہی نہیں آیا۔ جمال خدا کو زمین پر اتارنے کے لیے زمین کو پہلے پاک کرنا پڑتا ہے، زمین پر پہلے محمد کا نور اترے، پھر علی کا نور اترے، پھر بطول کا نور اترے، تب جا کے حسن آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مدارج ہیں، یہ منازل ہیں۔ تو حسن آگا، حسن آگے جو ہی آئے، کہا تم میں سے کوئی ہے، تم میں سے کوئی ہے، تم میں سے کوئی ہے۔ اچھا وہ ایک جملہ میں بارہا تقاریر میں ہر جگہ پڑھ چکا، پھر بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے ضرور پڑھوں، حالانکہ اس کا تعلق میلاد سے، لیکن پھر بھی ضرور۔ رسول دوڑتے ہوئے بی بی کے گھر میں داخل ہوئے۔ اب وہ میں بڑا تسلسل سے پڑھ جاؤں گا، رکوں گا نہیں، اس کو بس تم خود ہی فالو کر لینا، کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے اور کمال ہو گیا۔ لیکن بس اب جبر اتنا ہے اقبال بھائی کا کہ میں بتا نہیں سکتا، کچھ لوگ اور بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے۔ لیکن سنو تو صحیح، ناانصافی تو نہیں ہو سکتی اپنے مالکوں سے، نمک حرامی تو نہیں ہو سکتی۔ اب جہاں بیٹھ گئے ذکر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، آگے مولا کی مرضی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب سنو، تم سنو، کمال ہے، اس نور کو سمجھنا آسان نہیں۔ کہا اندر داخل ہوئے بی بی کے گھر میں، اور آگے رسول خوشی سے گلاب ہو کے کہنے لگے، اے بیٹی، اے بیٹی، اے بیٹی، لا مجھے دے۔ دروازہ کھلا، شہزادی باہر نکلی، ہاتھوں میں حسن لا کے رسول کے ہاتھوں میں رکھا۔ اور میں نے کہا نا یہ طویل ایک روایت، یہ کبھی میلاد میں، لیکن اس وقت تو صرف اتنا سنو، رسول کے ہاتھوں میں آئے ایک سرخ پارچہ، بہار والنوار کے مطابق سرخ رنگ کا پارچہ یا زرد رنگ کا پارچہ،
رسول نے آہستگی سے سکون سے ٹھہر کے اس بادشاہ کو آہستہ آہستہ حسن کے چہرے سے ہٹانا شروع کیا. جو ہی چہرے سے نقاب ہٹا، جو ہی رسول کی نگاہ ٹک گئی حسن کے چہرے پہ، غور سے دیکھا رسول نے اور ایک ٹھنڈی سانس لی، اور پھر رسول نے آسمان کی طرف چہرہ مقدسہ بلند کیا اور کہا اے میرے اللہ، آخر میری محبت میں تجھے اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا. آخر تجھے اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا، آخر تجھے اپنا جمال ظاہر کرنا ہی پڑا. تو وہ جمال خدا حسن مجتبی اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آئے. رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور جا کے مسجد میں کہنے لگے تم میں سے کون ہے جو ابھی جائے بغیر رکے اسی وقت جائے اور بوڑھے عاص بن وائل کو جا کے کہے، دستک دے کے بتائے کہ میرا بیٹا حسن اس دنیا میں آ گیا. تم میں سے کوئی ہے؟ ایک شخص نے کہا میں سرکار گھر جاتا ہوں، تیار ہوتا ہوں، نہاتا دھوتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، گھوڑا لیتا ہوں اور میں چلا دیتا ہوں. کہا نہیں، دیر ہو جائے گی. کہا دیر ہے. پھر ایک اور اٹھا، اس نے کہا سرکار میں گھر نہیں جاتا، میں اپنا استقبل سے گھوڑا میں اپنا لے لوں تو میں ابھی جاتا. کہا نہیں، دیر ہو جائے گی. کہا دیر ہو جائے گی. اتنے میں بوڑھا سلیمان محمدی اٹھا، اس نے کہا سرکار اگر بوڑھے پہ بھروسہ ہو تو آپ طیب العرض کر دیجئے، میں مسجد سے باہر جاتا ہوں. کہا رسول نے مسکرا کے ہاں ٹھیک ہے سلیمان، تو مسجد سے باہر قدم رکھ، تو عاص بن وائل کے دروازے پہ ہوگا. رسول کہہ رہے تھے اور سلیمان محمدی نے مسجد نبوی سے باہر قدم رکھا تو کہاں پایا آپ نے آپ کو؟ مکہ میں عاص بن وائل کے دروازے پہ. دستک دی سلیمان محمدی نے. دستک کیا تھی؟ ارض مکہ ہلنے لگی. میں قاصد تھا رسول اللہ کا، قاصد تھا رسول اللہ کا، اور خبر لایا تھا بہت بڑی. بوڑھا عاص بن وائل غلاموں کے نرغے میں باہر دروازے تک لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا. جو ہی سامنے سلیمان کو دیکھا کہا ہو گٹھے، تو میرا دروازہ اس طرح ہلا رہا ہے کہ پوری عمارت ہل رہی ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہا میں سلیمان محمدی نہیں ہوں، میں قاصد رسول اللہ ہوں. بلکہ اگر میں صحیح جملہ پڑھ دوں تو کہا سلیمان نے او عاص بن وائل، میں اس کا قاصد ہوں جس پر اللہ نے اپنی وحدانیت رکھی ہے. میں اس کا قاصد ہوں. کہا کیا کہنے آئے ہو؟ کہا سن، تجھ پر لعنت بھیجی ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور تو نے کبھی اب طریقہ تانا دیا تھا. اب طریقہ سن، اللہ نے تجھ پر لعنت بھیجی ہے، اس کے رسول نے بھی. اس نے یوں ہی سنا کہ مجھ پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے. بہت عقل مند آدمی تھا، بہت ہی عقل مند. فوراً کہنے لگا کیا ہوا؟ رسول کے ہاں اولاد ہو گئی؟ رسول کے ہاں اولاد ہو گئی؟ کہا ہاں رسول کے ہاں اولاد ہو گئی، بیٹا ہے، نام ہے حسن مجتبی. اور اب تجھے اللہ ابتر کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی تجھے ابتر کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کیا. اور ہاں سن، اس نے منع کیا ہے کہ اب صلو علی الحبیب نہیں ہوگا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلندتر ہر شخص نہیں قابل کہ وہ حیدر کو پکارے، ہر شخص نہیں قابل کہ وہ حیدر کو پکارے. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، مر جائے گا منافق نہ
پکارے گا علی کو اس کی وجہ ناپاک زبان پہ یہ نام آ رہا ہے کیا آپ صلو علی الحبیب نہیں آل آ گئی ہے آل آپ اگر خدارا اگر یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اب دیکھو کنجوسی نہ کرنا سمجھ لو اب کنجوسی نہ کرنا رسول نے درود کے ساتھ آل ساری اولاد کے مکمل ہونے پہ نہیں کہا صرف حسن کے آنے پہ آل کہا ہے مجتبیٰ کو لقب دیا آل کا لقب دیا اب کبھی بھی یہ مت کہنا کہ حسن سے امامت نہیں چلی حسن نہ ہوتا آل ہوتی ہی نہیں سمجھ رہے ہیں علی شہنشاہ علی شہنشاہ کل ایمان مالک قرآن یک زبان نعرہ حیدری پہنچ رہی ہے جناب سرکار آل اور یہ کہنا کہ حسن سے امامت نہیں چلی امامت ایسا کبھی نہ کہیے سوچئے کہ بھی نہیں یہ آل ہے تو امامت ہے آل ہے تو قائم ہے اسی لیے شاید معصوم نے قائم کے والد گرامی کا نام حسن رکھا سمجھ رہے ہیں نا ان گتھیوں کو سلجھانا سیکھیے ان گتھیوں کو سمجھا کیجئے عظمت منتقم آل اللہ فرج اللہ القریب برز اللہ القریب مولا امام الزمانہ صاحب العصر والعمر والزمان بقیت اللہ بالعرض بلند ترین صلوات مجتبیٰ ابھی تو کچھ کہا بھی نہیں ابھی تو مجتبیٰ پہ کچھ کہا بھی نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا ابھی تک صرف بات چیت ہوتی نہیں کہ بھئی ہم ذکر کس کا کرنا چاہ رہے ہیں ذکر کس کا کرنا چاہ رہے ہیں بھئی آج کی ممدوح شخصیت ہے اور میں نے سورہ رحمان کی آخری آیت کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام تیرے رب کا اسم تیرے رب کا اسم برکت والا بھی ہے ذل جلال بھی ہے یعنی جلال والا بھی ہے اکرام والا بھی ہے تیرے رب کا اسم اب مجھے کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تمہاری اپنی انگلی نجف کی طرف ہوتی ہے اور زیارت پڑھ رہے ہوتے ہو سریلے انداز سے السلام علیکہ یا اسم اللہ الرزیم اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر سلام ارے سلام پڑھ کے مکر رہے ہو کہ یہ اسم اللہ نہیں ہے وہ تم نے زیارت میں گواہی دی ہے انگلی اٹھا کر کہ تجھ پر سلام ہو اے اللہ کے پسندیدہ نام اور تو تشہد میں بیٹھ کے کہتا ہے میں اللہ کا اسم نہیں لوں گا یہ باطل ہے تو کون سی شہادت میں سچا ہے حقیقی مومن کی معراج نعرہ ولایت نعرہ حیدری علی کا نام لیتا ہوں میں جب تشہد میں علی کا نام لیتا ہوں میں جب تشہد میں تو میرے ساتھ عبادت نماز کرتی ہے علی کا نام لیتا ہوں میں جب تشہد میں تو میرے ساتھ عبادت نماز کرتی ہے علی سے رکھ کر بغض جو کبریا کو جھکا اسی وجود پہ لعنت نماز تشہد میں گواہی دینے کے لیے نماز ضرور پڑھیں صحیح کہا آپ نے گواہی دینے کے لیے ثواب کو بے شک آپ کو ضرورت نہیں ہے
بے شک ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز کا انکار ممکن نہیں ہے، یہ یقین جائے، یہ تہ دل سے کہے تشہد کے لیے کام کیجیے، تشہد کے لیے کام کیجیے، بھلے آپ کو ثواب نہیں چاہیے لیکن تشہد میں پڑھ کے گواہی اونچی آواز میں دے کر ضرور کیجیے، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ میں جو کام خود کرتا ہوں میں کسی کو منع کروں گا، ہاں میں سچ بتا رہا ہوں، میں علی کی گواہی کے لیے نماز قائم کرتا ہوں، میں کیوں جھوٹ بولوں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے گواہی دینا ہے، گواہی دینا ہے، اس لیے میں نماز پڑھوں گا، میں اس کی ذات کو سجدے ضرور کروں گا۔ مجھے نہیں پتا، ہم تو اس اللہ کو سجدہ کرتے جسے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اللہ ہے، اب وہ کون ہے؟ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، سرکار میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں، مجھے کیا پتا اللہ، میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے محسوس ہی نہیں کیا، مجھے پتا ہی نہیں، مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ محمد و آل محمد کے لب ہلے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اب وہ اللہ کون ہے، کس کی عبادت ہے، یہ محمد جانے، اس کی آل جانے، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ اس عبادت کا ایک جز ہے جہاں بیٹھ کے مجھے علی علی کرنا ہے۔ بڑے آئے نام علی ولی حق لے جا نماز کا، نام علی ولی حق لے جا نماز کا، اکثر جسے چبا جاتے ہیں ہندہ مزاج لوگ۔ چلے جی پڑھنے بھی نہیں، ہاں یہ غصہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، عبادت کی جگہ ہے، لیکن حضور مجتبیٰ کا ایک جملہ بول رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو شخص حسین کا امام ہو گئے، خدا کی قسم عرفان کی ایک منظر اور میرے ساتھ طے کرو، میں صبر نہیں کر پا رہا، میں روکنا بھی چاہ رہا ہوں لیکن مجھ سے نہیں صبر۔ یقین جانے شہزادی عالم کا ایک قول ہے، انصاری خواتین کے سامنے بی بی نے جب اپنے بیٹوں کی تعریف کی تو سرکار حسن مجتبیٰ گھر میں داخل ہوئے تو بی بی نے سب کو عورتوں کو کہا کہ میرے بیٹے حسن کو دیکھو، اس کے صدقے میں مجھے حسین ملا ہے۔ اس کے صدقے میں مجھے حسین عطا ہوا ہے، اس کے صدقے میں، ہائے ہائے جس حسن کا صدقہ حسین ہو، سمجھ رہے ہو کتنی اولو العزم شخصیت ہے۔ خدا کی قسم مجھے اقرار کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ میں زمانے کی جاہل ترین صدی میں جی رہا ہوں، کوئی شرم نہیں ہے مجھے اقرار کرتے ہوئے، میں جاہل ترین صدی کا بندہ ہوں۔ اس صدی نے اپنے معصوموں پہ شک کے سوا کچھ نہیں کیا ہے نا، میں آپ کو اپنے زخم نہیں دکھا سکتا، اس صدی نے سرکار شک کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ظالم ترین صدی ہے 61 ہجری سے بھی زیادہ، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس وقت تو ابھی ظاہر ہو رہا تھا نا کہ حق ہے حسین، اس صدی میں تو ہو چکا ہے کہ حسین حق ہے، پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ جاہل ترین صدی، اس کا میں فرق، کیا اوقات ہے میری کہ میں مجتبیٰ پہ گفتگو کروں، خدا کی قسم کوئی جرت نہیں ہے۔ کیا پدی کا شوربہ جنہوں نے شک کیا علی پر، وہ صفت نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، بابا کو چھوڑ کے بیٹے کو مانتے ہیں؟ نہیں سرکار، ہم بہت ہی گندی صدی میں ہیں، اس صدی میں جس میں شک کیا گیا۔ یہ یاد رکھی جائے گی آئندہ زمانوں میں، میری بات یاد رکھنا، اس سے پہلے کہ تم مجھے آل اللہ مقامہ کہو، یاد رکھنا۔
یہ صدی ہمارے لیے خود ایک عذاب بن جائے گی. اللہ اس صدی کو الگ حاضر کرے گا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میری ولایت میں شک کی. ہنالک ولایت للہ الحق، کیا آیت نہیں ہے کہ اس دن اللہ کی ہی ولایت ہوگی؟ تو قرآن نے کہا ہے جناب، لیکن ہم نے نہیں کیا. لیکن کیونکہ اس وقت تمہیں زیادہ زحمت نہیں دینی ہے. مجتبیٰ خدا کی قسم ہزاروں نام ہیں مجتبیٰ کے، ہزاروں. پتہ نہیں رسول نے کیا کیا کہا، کیا رسول نے کہا. اب 3 رسول کی زبان سے، علی کی زبان سے اور سیدہ کی زبان سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں حسن کی شان میں، بس اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. چلو، کیونکہ ہماری قوم معجزات کو بڑا مانتی ہے. ایک کتاب ہے 900 سال پرانی، دلائل العلم، اس کا اردو میں ترجمہ، بلکہ اس کا ترجمہ گجرات سے ہی ہے. ہاں، گجرات سے، عرفان آل محمد کے نام سے. 900 سال پرانی عماد الدین تبری کی کتاب دلائل العلم. اس میں کچھ معجزات ہیں اور وہ قطرۃ من بہار میں بھی کچھ درج ہیں. دونوں کتابیں میں تمہیں حوالے کے طور پہ دے رہا ہوں، دونوں آسان جو تمہیں مل جائیں. اس میں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں کہ ایک دن حسن مجتبیٰ آسمانوں کی طرف بلند ہوئے اور 3 دن واپس نہیں آئے. 3 دن واپس ہی نہیں آئے. کہا تیسرے دن مجتبیٰ کو میں نے دیکھا تو میں بھاگ کے گیا، شہزادے آپ 3 دن سے نظر نہیں آئے، آپ کہاں تھے آپ؟ کہا چچا کیا کریم ہے. کہا چچا جابر کیا کریمی ہے، کیا مکارم الاخلاق ہے. چچا جابر آپ کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوق ہے جو ہمیں دیکھنا چاہتی ہے. ہمیں دیکھنا چاہتی ہے، آپ کے علاوہ بھی بہت مخلوق ہے. اچھا، دوسری حدیث پیدر پہ حدیث سے بیان کر رہا ہوں. دوسری حدیث سعد بن منقذ کی ہے. وہ کہتا ہے ہم بیٹھے تھے امام کے پاس کہ یکدم خوبصورت ہوائیں چلنے لگی. تو ہم نے امام سے کہا مولا یہ ہواؤں پر بھی امام قدرت رکھتا ہے؟ کہا بس اتنا کہنا تھا. مجتبیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور مٹھی بند کی، ہوا رک گئی، ہمیں سانس لینا مشکل ہو گیا. ہم چلانے لگے آقا سانس نہیں آ رہا. کہا ہوا کو میں نے بند کر لیا. کہا مٹھی میں نے بند کر دیا. کہا ہم نے واویلا کیا، امام نے مٹھی کھولی، ہوائیں چلنے لگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار زید بن ارقم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں ہم مسجد کوفہ میں تھے اور ہم نے امام کو دیکھا کہ امام خطبہ دے کے اپنے مسجد سے نیچے اتر رہے ہیں. تو زید بن ارقم کہتے ہیں میں بوڑھا صحابی، میں پیچھے دوڑا کہ ابن رسول کا سلام کروں. ابن رسول رکے اور کہنے لگے چچا زید آپ میرے پیچھے کیوں دوڑ رہے تھے؟ کہا سرکار میری ایک دل میں ایک خلش ہے، میرے دل میں ایک خلش ہے. زید بن ارقم کہہ رہے ہیں میرے دل میں ایک خلش ہے. کہا میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ چہرہ سرخ ہو گیا سرکار کا، اور آپ نے اپنی انگلی مسجد کوفہ کی طرف، بنیادوں کی طرف کی. مسجد کوفہ زمین سے بلند ہونا شروع ہو گئی اور فضا میں معلق ہو گئی. کہا میں سرکار کے سامنے اسی مسجد میں موجود تھا، مسجد اڑ رہی تھی اور فضا میں مسجد کوفہ معلق تھی کہ میں نے روتے ہوئے قدم پکڑ لیے. سرکار زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابن رسول سچ تھا نبی، سچ کہہ رہا تھا نبی. کہا چچا زید بن ارقم پھر آپ دل میں خلش کیوں لیے پھرتے تھے؟ کیا آپ کے دل میں یہی خلش تھی نا کہ میرے نانا نے اپنی زندگی میں کہا تھا تم سے اے زید بن ارقم ایک دن تم مسجد کے ساتھ میرے اشارے پر فضا میں بلند ہوگا. یہی تھا نا کہ رسول گزر گئے تو رسول نے کہا تھا میرے اشارے پہ لے دیکھ مسجد کوفہ رسول کے اشارے پہ اٹھ گئی.
بوجھل تو نہیں ہوئی طبیعت جناب کی؟ بوجھل تو نہیں ہوئی؟ پھر کچھ صحابہ کہتے ہیں، اور یہ تو قطرۃ من بحر میں بھی پڑھ لینا، کہا سرکار بیٹھے تھے مکہ، سرکار مکہ میں، کچھ لوگ گرد آئے اور کہنے لگے یا ابن رسول، یہ خانہ کعبہ کو آپ یہاں سے ہٹا سکتے ہیں؟ اسے اللہ نے غصہ کیا ہے، اللہ نے غصہ کیا بے بکا، بے بکا، یہ بکا پہ ہے اور بکا بے پہ ہے، کعبہ بکا پہ ہے، بکا بے پہ ہے، اور کسی نے کہا تھا بے کے نیچے میں نقطہ ہوں، کہا یہ اللہ نے غصہ کیا ہے، کیا امام اسے اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے؟ سرکار نے مسکرا کے کعبے کی طرف دیکھا، ایسے لگا جیسے اب یہ حسن ظن ہے میرا کہ شاید کعبے نے مسکرا کے کہا ہو سرکار یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ آج تیری انگلی کا اشارہ میری طرف ہوگا۔ بس مجتبیٰ نے اشارہ کیا، خانہ کعبہ زمین سے بلند قطرۃ من بحر اور دلائل الائمہ دونوں 900 سال پرانی کتابیں، اور قطرۃ من بحر تو آپ کے اسی صدی کے محدث کی کتاب ہے، اسے اٹھا کر دیکھیے گا، خانہ کعبہ زمین سے آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ کہا جب بلند ہو گیا نا امام خاموش رہے، چپ بولے نہیں، جب فضا میں بلند ہو گیا تو ہماری طرف صحابہ کی طرف جو لوگوں نے کہا تھا ان کی طرف، حجاج کی طرف، عمرہ کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، ان کی طرف دیکھ کے ابن رسول نے کہا، صفت اکبر نے کہا، صفت اکبر نے کہا لوگو زمین پر ہی طواف کرو گے یا جہاں ہے وہاں کرو گے؟ اس مجتبیٰ کو بھی کبھی جاننے کی کوشش کرو کہ یہ مجتبیٰ کون ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ مدینے میں آئے، مدینے والوں نے کہا سرکار بہت گرمی، بڑی تپش، مسکرا دیے، کہا اچھا بارش چاہیے، قطرۃ من بحر میں یہ بھی پڑھنے میں بارش چاہیے، سردی کا موسم چاہیے یا موتیوں کی بارش ہو جائے؟ کہا سرکار موتیوں کی بارش ہو جائے۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ آسمان سے موتیوں کی بارش ہونے لگی، لوگ موتیوں سے نہال ہو گئے، موتی ہی موتی، موتی ہی موتی۔ اب لوگوں نے کہا سرکار موتی ڈھو ڈھو کے تھک گئے ہیں، کچھ کھانے کو بھی ملے گا۔ سرکار نے مسجد نبوی کے ستونوں کو حکم دیا، ہر ستون کوئی شہد جاری کرے، کوئی کوثر جاری کرے، کوئی رطب جاری کرے، کوئی ثمرات جاری کرے، ہر جگہ سے کہیں دودھ نکل رہا ہے، لوگ آ کے پیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ تب قبر رسول سے آواز بلند ہوئی، او اہل مدینہ جس کا کھا رہے ہو اس کا گیت بھی گاؤ۔ اللہ اکبر۔ رہ گئی، بس میں آخری بات پہ آ گیا، رہ گئی صلح کی بات۔ کمال ہے کہ صلح ہو گئی، تو یاد رکھو اگر اللہ کا شیطان کو مہلت دینا صلح ہے تو پھر حسن نے بھی صلح کی ہے۔ صلح ہے۔ اس کے بعد تو یہ بحث بند ہو جانی چاہیے۔ ابلیس کو مہلت دی تھی نا، اس نے کہا تو اللہ ہے مہلت دے دے، تو اللہ ہے مہلت دے دے، مہلت۔ اللہ نے کہا کب تک؟ کہا یوم یبعثون، قیامت تک۔ کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ تو منکر ہے ہادی کا، میرا منکر ہوتا تو میں قیامت تک مہلت دیتا، تو منکر ہے میرے بنائے ہوئے ہادی کا، میرے بنائے ہوئے رہبر کا، تو اب تمہیں رہبر تک ہی مہلت ملے گی۔ کیا تجھے وقت معلوم تک مہلت دی؟ اور وقت معلوم زیارت میں پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ یا وقت المعلوم، اے صاحب الحسن تیرا نام ہے وقت معلوم، تیرے اختیار میں ہے ابلیس کی جان۔ تو اب
اب مہلت دی اللہ کی، یہ مہلت شیطان کو، ابلیس کو، منکر ہادی کو، نافرمان خدا کو، اگر یہ مہلت شیطان سے اللہ کی سلو ہے تو پھر حسن نے بھی سلو ہی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ مہلت ہے تو یہ ولی خدا ہے جو اللہ کرے گا وہی سنت یہ قائم کرے گا۔ اسی لیے حسن مجتبیٰ نے وصیت کی تھی حسین کو، حسین اللہ کے رسول کے خلاف اور علی کے خلاف اور اللہ کے خلاف جتنی سرگوشیاں ہوئی ہیں نا، یہ ساری تیرے مقابلے میں بندوں کی شکل میں آئیں گی۔ یہ سرگوشیاں وجود میں آئیں گی، اور سن، میں نے چھپا ہوا باطل سارا باہر کر دیا ہے، سارا باہر کر دیا ہے۔ تو آرام سے بیٹھ کے ان کا شکار کھیل، باطل کا شکار کھیل۔ وہ مجتبیٰ کتنا پڑھوں گا، کتنا سنوں گا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ ابھی تو ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکا تھا کہ انہیں زہر میں، ابھی تو حسرت دل میں تھی کہ ان کے بارے میں کچھ کہیں کہ پتہ چلا کہ زہر دے دیا۔ ابھی تو کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ اب سوچو کیسی تھی وہ ماں جس کا مجتبیٰ بیٹا وہ بقیہ میں آرام سے تو نہیں بیٹھی ہوگی، وہ بقیہ میں آرام سے نہیں بیٹھی ہوگی میرے بھائیوں۔ بس ادھر زہر ملا، ادھر بی بی اپنے بیٹے کے سرہانے موجود تھی، پسلیاں پھول چکی تھی۔ بیٹی چادر آگے کیے علی کی کھڑی تھی، او میرے بھائی جگر کے ٹکڑے سنبھالنے کو میں کھڑی ہوں، بس بھائیو بس کیا تمہیں زحمت دوں، بس تابوت تیار ہوا، تابوت تیار ہوا۔ ابھی تم زیارت بھی کرو گے، کاش جس تابوت کی تم زیارت کر رہے ہو مدینے میں بھی ایسا ہی ہوتا، لیکن مدینہ میں جو تابوت واپس آیا وہ پھولوں سے لدا نہیں تھا، جگہ جگہ امت کا درود، پیوست تھا بدن میں۔ ہائے تمہارے لاہور والی بی بی کہتی ہے علی کی بیٹیاں تیر نکال رہی تھی، میں ہاتھوں پہ سنبھال رہی تھی کہ میرا چہرہ ان تیروں کے اندر چھپ گیا۔ میں نے کہا علی کی بیٹی اتنے تیر، کہنے لگی بہن کیا بتائیں، خالی تیر نہیں ہے، جو تیر نکلتا ہے بدن بھی لے آتا ہے۔ بس بھائیو علی کے 9 بیٹے تابوت اٹھا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ امت قطارے بنا کے کھڑی کہ درود و سلام پڑھا جائے آل محمد پر، درود و سلام پڑھا جائے آل محمد پر۔ بس ایک نے درود پڑھا، حسین نے ایسے تابوت پکڑا ہوا تھا، وہ تیر حسن کو نہیں لگا، سیدھا حسین کے ہاتھ پہ پیوست ہو کے تابوت کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ تب حسین نے کہا میرے بھائیو جنازہ پر ڈالو، لیکن پلٹتے پلٹتے سارا تابوت تیروں سے بھر چکا تھا، بہنیں زمین پر گر رہی تھی، ارے جنازے کو تیر مار رہے ہو، اور حسین کہہ رہا تھا علی کی
ادب کیا کرو، کیونکہ بطول اس کے پیچھے بال کھولے ہوئے پسلیوں میں ہاتھ رکھے ماتم کرتے ہوئے آتی ہے، او میرا مسموم بیٹا، او میرا نفیس بیٹا، او میرا بیٹا تجھے زہر دے دیا گیا، اور رسول کی سبت اکبر بیٹا، اور تیرے درود بھیجنا تھا، تیروں سے تیرا استقبال ہوا، ماتم حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، اے حسن، اے حسن مجتبی، اے حسن، اے حسن